بزرگ تھے، میں لکھا ہے کہ وہ بچے کو ساتھ لیا، بچی کو، اور مچھلیاں پکڑنے چلے گئے۔ اب وہ لکھا ہے مچھلی پکڑتے جاتے، بچی کو نا دیتے جاتے، اور پھر مچھلی پکڑنے میں لگ جاتے۔ اب ان کو نہیں پتا پیچھے کیا چل رہا ہے۔ وہ بچی کیا کرتی، وہ مچھلی کو دیکھ کے نا بالکل آرام سے پانی میں واپس، وہ پکڑ کے دیتے رہے، وہ پانی میں پھینکتی رہی، وہ دیتے رہے، وہ پھینکتی رہی۔ وہ لکھا ہے جب حضرت سورج بالکل اوپر آ گیا نا اور دوپہر گرم ہو گئی اور اب سورج کی شدت برداشت نہیں ہو رہی، تو انہوں نے وہ مچھلی پکڑنے کا سامان لپیٹا اور اپنی بیٹی کو کہا بیٹا دکھا تو صحیح کتنی مچھلیاں ہوئی۔ تو وہ بیٹی نے آگے سے کہا بابا مچھلیاں تو کوئی نہیں۔ ان کا بیٹا میں نے تو اتنی پکڑ کے دی تھی، کدھر گئی؟ وہ آگے سے کہتی ہے بابا میں نے تو پانی میں واپس پھینک دی۔ انہوں نے کہا پانی میں کیوں پھینک دی؟ میں نے کو پانی میں پھینکنے کو دی تھی۔ تو ذرا سننا حضرت، جنہوں نے محنت کی تھی، پھر جواب سننا ذرا بچی کا۔ وہ بچی آگے سے کہتی ہے بابا آپ نہیں روز صبح ہمیں بٹھا کے کہتے کہ بیٹا کبھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونا، کیونکہ وہی مچھلی جال میں پھنستی ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے۔ اے حضرت صاحب چلو میں تاڑے حال نہیں، میں اپنے حال شار، اے صرف نکمے نہیں ایتھے اس روح زمین تے کہ جڑے ویلیاں کھان ڈے، باقی جو مقصد پورا نہیں کرے گا فنش، اے صرف نکمہ ہے۔ فجر نہیں پڑھی لیکن ناشتہ، کل شاہ نہیں پڑھی لیکن راتی بھکھا، کل زور نہیں پڑھی لیکن دوپہر دی روٹی کھوائی سو۔ اصل میں ایشو یہ بن گیا نا حضرت جی کہ یہاں ہم جتنے احباب بیٹھے ہیں ہم میں سے اکثر و بیشتر کا خیال یہ ہے کہ ہم شاید اپنی کو ہوشیاری یا اپنی کو چالاکی یا اپنی طاقت سے کھا رہے ہیں۔ اور بھائی نہیں، تو نہ اپنی ہوشیاری سے کھا رہا ہے، نہ اپنی چالاکی سے کھا رہا ہے، نہ اپنی عقل سے کھا رہا ہے، اللہ کھلا رہا ہے تو تو کھا رہا ہے۔ میں حضرت صاحب پہلی بار گیا یہ کشمیر والی سائیڈ پہ نا ڈڈیال علاقہ ہے حضرت، بڑی سردی ہے حضرت صاحب۔ انہوں نے نا رات کے کھانے میں ہمیں مچھلی کھلائی ہے حضرت، ڈیم کی مچھلی تھی۔ بھائی تعریف کرنی بھی چاہیے، جس نے کچھ بنایا اس کا دل خوش ہو۔ میں نے کہا جی ماشاءاللہ جی بڑی اچھی مچھلی بنی ہے۔ انہوں نے کہا حضرت آپ کے لیے اسپیشل ہم نے ڈیم سے منگوائی، اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہوئی حضرت۔ وہ کو 2-3 دن بعد نا حضرت کو بندہ سیالکوٹ آنا تھا، انہوں نے مزید مچھلی بھیج دی۔ میں نے حضرت وہ اپنی بچوں کی امی کو کہا کہ فلاں دن نہ میں سیالکوٹ ہوں تو اس دن یہ بنانا، تو چلو کھائیں گے اور ساتھ اللہ کا شکریہ ادا کریں گے۔ وہ میں سیالکوٹ ہی تھا تو حضرت مجھے ایک جنازے کی کال آ گئی، میں جنازے پہ گیا۔ وہ کو پیار والا تھا، وہ پکڑ کے گھر لے گیا چائے کا کہہ کے، اس نے چائے کے ساتھ حضرت وہ پیٹیز بھی رکھ دیے حضرت۔ تو وہ بس ایک ہی کھانے کی دیر تھی حضرت، وہ گھر جاتے جاتے نا میری طبیعت خراب، وہ میں ہاسپٹل چلا گیا۔ میں تقریباً رات 11 ساڑھے 11 12 بجے تک ہاسپٹل رہا۔ جب ڈاکٹر نے چھٹی دی نا تو مجھے کہنے لگا حضور حضرت بڑی سیویر قسم کی انفیکشن ہوئی ہے، تو آپ نے نا کو 2-3 دن مرچ نہیں کھانی۔ وہ میں گھر آیا تو میں نے کہا لے بھائی مولوی سلیمان تیری مچھی تیرے لئی پکی مچھی، نہیں مرضی تو نہیں سکھاڑ دیتی، نہ مرضی ہوئے تھے نہیں کھا۔ لیکن پتہ ایشو یہ بن گیا نا کہ ہم نے اس کو اپنے سارے کاغذوں سے نکال دیا ہوا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں میری عقل نہ لندہ پہ، ہم سمجھ رہے ہیں کہ میری طاقت سے ہو رہا، میں کر رہا ہوں، میں چلا رہا ہوں۔ میاں صاحب بولے جے چاہیں تے اور گزرانو تخت عطا فرماویں، جے چاہیں تے شاواں کولوں در در خیر مگاویں، وہ کھلاتا ہے۔ کہا بابا آپ نہیں کہتے کہ وہی مچھلی جال میں پھنستی ہے جو اللہ کے ذکر سے؟ ان کا بیٹا بات ٹھیک ہے لیکن مچھلیاں کیوں پھینک دی؟ وہ پھر کہتی ہے بابا آپ نہیں کہتے کہ اسی درخت پہ آری یا کلہاڑا چلتا ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے؟ ان کا بیٹا بات ٹھیک ہے لیکن مچھلی کیوں پھینک دی؟ وہ پھر کہتی ہے بابا آپ نہیں کہتے کہ اسی جانور کے گلے پہ چھری چلتی ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل؟ ان کا پتر بات تو ٹھیک ہے لیکن مچھلیاں کیوں پھینک دی؟ تو سنیے گا ذرا،
بچی کہتی ہے بابا جب آپ مجھے مچھلی پکڑ کے دیتے تھے نا تو میں سمجھ جاتی تھی کہ آج اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، اس لیے جال میں پھنس گئی ہے، اور میں واپس اس لیے پھینکتی رہی کہ ہم نے نہیں کھانی وہ مچھلیاں جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو چکی ہیں، کہیں غافل مچھلیاں کھا کے ہم بھی غافل نہ ہو جائیں ہیں۔ لیکن دکھ ہے یار، ہم نے اپنے بچوں کو ایسا کچھ بھی نہیں دیا۔ اس لیے حضرت خود بھی اللہ کا ذکر کرو اور اپنے بچوں کو بھی خود بھی کرو۔ اصل میں ہمارا کام ہے نا حضرت، تو ہمیں وہ نہ بھی نہ ہم کریں تو کوئی نہ کوئی پرچی آ ہی جاتی ہے، اے جی والدین کی بھی شان بیان کر دیں، بچے بڑے بے ادب ہو گئے۔ تو میں نے حضرت کبھی اس حوالے سے گفتگو، میں کہتا ہوں یار آؤ اس حوالے سے گفتگو کریں کہ بچے بے ادب ہوئے کیوں ہیں۔ بھئی سارا قصور بچوں کا تو نہ نکال لو یار، اپنا بھی تو دیکھو نا، ہم نے کیا کیا، جو ہماری ڈیوٹیاں تھیں ہم نے پوری کی۔ بھئی یہ بے ادب پیدا تو نہیں ہوئے تھے، بے ادب یہ ہماری تربیت نہ ہونے کی وجہ سے بنی ہے، سارا قصور ان کا تو نہیں ہے۔ جن کی تربیت ہوئی کتابیں اٹھا کے دیکھو حضرت، کس طرح وہ اپنے والدین کا ادب کرتے۔ حضرت بایزید رحمت اللہ تعالی علیہ بہاری اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے لگی ہے۔ وہ ماں نے کہیں رات کو سوتے میں کہہ دیا بایزید پانی، حضرت بایزید اٹھے، گھڑا دیکھا پانی تھا کوئی نہیں، سرد رات تھی، کنویں پہ گئے پانی لے کے آئے، وہ پانی گلاس میں ڈالا، جب آئے تو والدہ صاحبہ سو چکی تھی، اب دل نہ کرے سوئی ماں اٹھانے کو، وہ لکھا ہے ہاتھ میں وہ پانی کا گلاس یا پیالہ لے کے کھڑے ہو گئے کہ کہیں یہ نہ ہو میں سو جاؤں، والدہ صاحبہ پھر اٹھے پانی مانگے۔ لکھا ہے اس قدر سرد رات تھی کہ حضرت بایزید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ میں پانی جم گیا، حضرت ساری رات اپنے ہاتھ میں پانی کا برتن لیے کھڑے رہے کہ یہ نہ ہو کہ میں سو جاؤں اور امی حضور پانی مانگے، ساری رات کھڑے رہے۔ جب والدہ صاحبہ کی آنکھ کھلی کیا دیکھا، بایزید کھڑے ہیں، سردی اتنی ہے، ہاتھ میں پانی کا پیالہ برتن جم چکا ہے۔ پوچھا بایزید یہ کیا؟ عرض کی امی حضور آپ نے پانی مانگا تھا، میں اٹھا برتن میں پانی نہیں تھا، کنویں سے پانی لے کے آیا، جب واپس آیا آپ سو چکی تھی، اٹھانے کو دل نہیں مانا، سونے کو بھی دل نہیں مانا، کہا یہ نہ ہو میں سو جاؤں والدہ صاحبہ پھر اٹھے پانی نہ ہو، اس لیے ساری رات پانی لیے کھڑا رہا، دیکھے پانی میرے ہاتھ میں جم گیا۔ ماں نے خوش ہو کے دعا دی، یا اللہ میرے بایزید کو وہ دینا کہ بڑے بڑے اس پہ رش کرے۔ اذان سن اے جڑے میرے ورگے میرے بیلی بیٹھے نے، میں ایک سوال کر لگا ہوں، جے کو بیٹھا ہے دے دسیو یار، ہاتھ کھلا رہی ہو